اللہ وبرکاتہ۔ شروع کریں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج بروز جمعرات 24 اپریل سن 2025 کو اسماء حسنہ سے متعلق ہمارا یہ 39واں درس ہے 39۔ آج کی اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام الظاہر والباطن سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے، اور یہ دونوں نام سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں موجود ہیں، جیسا کہ گزشتہ درس میں الاول والآخر کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ تو یہ چاروں نام الاول والآخر والظاہر والباطن قرآن کریم میں ایک مرتبہ آئے ہیں، اور تینوں کے اور سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں ہے، اور حدیث کے اندر بھی یہ دعا موجود ہے جس میں یہ چاروں نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے۔ الظاہر کا معنی ہے، جیسا کہ امام ابن جریر الطبری فرماتے ہیں، الظاہر علی کل شیء دونہ وهو العالی فوق کل شیء فلا شیء اعلی منہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ ہر چیز پر ظاہر ہے، بلند ہے، اور وہ ہر چیز پر بلند و بالا ہے، اس سے بلند کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طریقہ سے امام خطابی الظاہر کا معنی ذکر کرتے ہیں کہ الظاہر بحججہ الباہرہ وبراہینہ النیرہ وبشواہد اعلامہ الدالۃ علی ثبوت ربوبیتہ وصحۃ وحدانیتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا نام الظاہر ہے، یعنی وہ اپنے دلائل کے ذریعے سے، اپنے نشانیوں کے ذریعے سے بالکل ظاہر ہے، واضح ہے کہ اس کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کی دلیلیں ہر چیز میں موجود ہیں۔ جس طرف بھی بندہ نظریں اٹھا کر کے دیکھے گا، چاہے کائنات کے اندر ہو، چاہے اپنی ذات کے اندر ہو، یہ ہر قسم کے جو اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، ان سب میں، بلکہ ذرے ذرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، اس کی ذات اور اس کی ربوبیت پر دلالت کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ظاہر ہے۔ اسی طرح سے امام سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الظاہر یدل علی عظمت صفاتہ واضمحلال کل شیء عند عظمتہ من ذوات و صفات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الظاہر ہے، یعنی عظمت کے اعتبار سے، قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بہت ہی عظیم ہے، لہٰذا اس کی عظمت کے سامنے ہر چیز ہیچ ہے۔ اس طریقہ سے اہل علم کے ان اقوال کی روشنی میں الظاہر کے 3 معنی ہوئے۔ ایک معنی تو الظاہر کا معنی ہے کہ العلی الاعلی، یعنی سب سے بلند و بالا ہے، وہ ہر چیز کے اوپر ہے، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی تمام مخلوقات کے اوپر عرش پر بلند ہے، اور بقیہ ساری مخلوق اس کے نیچے ہیں۔ تو یہ العلی اور الاعلی کے معنی میں الظاہر کا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی ہے الظاہر کا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل ظاہر ہے، آشکارا ہے، واضح ہے، یعنی کائنات میں ہر طرف اس کے وجود کی اور اس کے توحید کی دلائل اور اس کی نشانیاں پھیلے ہوئے ہیں، جس سے اس کی قدر و منزلت اور اس کی عظمت جو ہے ظاہر ہوتی ہے، اور اس کے سامنے بقیہ ساری مخلوقات اس کی عظمت کے سامنے بالکل ہیچ ہیں، ادنا ہیں، حقیر ہیں۔ جیسا کہ ایک مشہور شاعر، عربی شاعر نے کہا، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کہ ہر چیز میں اس کی نشانی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ تنہا ہے، یعنی
ہر چیز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اس کی نشانیوں کے ذریعے سے بالکل ظاہر ہے، واضح ہے۔ تیسرا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے۔ تو الظاہر کا تیسرا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے اور ساری مخلوق اس کے سامنے عاجز اور کمزور ہے۔ تو اس طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تین حیثیت سے ذات کے اعتبار سے بھی ظاہر ہے، یعنی بلند و بالا ہے، بہت اونچا ہے۔ قدر و منزلت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے کہ ہر چیز میں اس کی توحید کی نشانیاں ہیں، اس کی عظمت کی نشانیاں ہیں۔ اور قوت اور غلبے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر الفاظ میں اس نام کی وضاحت فرمائی کہ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، کہ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے الظاہر کا معنی اور مفہوم ہوا۔ الباطن کا معنی اور مفہوم، اس کے بھی دو مفہوم ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ هو الباطن لجمیع الاشیاء فلا شیء اقرب الى شیء منه كما قال تعالی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہر چیز کے باطن کو جاننے والا، ہر چیز کی، ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا، بلکہ جو چیز بھی، کوئی بھی چیز خود اپنی ذات سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے قریب ہے۔ تو یہ الباطن کا مفہوم امام ابن جریر الطبری فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کے باطن کو جاننے والا، ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا، بلکہ ہر چیز اپنی ذات سے اتنا قریب نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ قریب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان سے اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اس قربت سے متعلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا نام الباطن ہے کہ ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا، اس کے متعلق کئی آیات میں اس بات کی وضاحت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، کہ کوئی بھی پوشیدہ اور راز کی بات ہو، یا کوئی جو ہے آہستہ گفتگو کرے یا زور سے گفتگو کرے یا رات کی تاریکی میں گفتگو کرے، یا جو ہے دن میں چلے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ظاہر ہے، گرچہ وہ لوگوں کے نزدیک پوشیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یعلم ما فی البر والبحر، جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے ان سب کو جانتا ہے، بلکہ جو بھی پتا دنیا کے اندر جتنے قسم کے درخت ہیں، جو بھی پتا جس درخت سے گرتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو دانہ زمین میں پوشیدہ ہو کر کے جو مختلف حالتیں بدل کر کے پودے کی شکل میں اگتا ہے ان سب کو جو جانتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام الباطن، اس کے اندر یہ مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے۔ تو تمام مخلوق اس کی مٹھی میں ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمین اس کے ہاتھ میں رائی کے دانے کے برابر ہیں۔ وہ عرش پر ہوتے ہوئے بھی اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے ہر چیز سے قریب ہے، یہ مفہوم الباطن کا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان ربک احاط بالناس، کہ تمہارا رب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اس کا علم بندوں کی اور ساری مخلوق کی ہر پوشیدہ چیز سے وہ واقف ہے، اس کو جاننے والا ہے۔ واللہ من ورائہم محیط وکان اللہ بکل شیء محیطا ان اللہ بما یعملون محیط، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے بندوں کو گھیرے ہوئے، ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے۔ مطلب یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی چاہے وہ زمانے کے لحاظ سے ہو یا جو جگہوں کے لحاظ سے ہو، اللہ تبارک و تعالی ہر پوشیدہ چیز کو جو جانتا ہے۔ اسی سے متعلق امام سعدی رحمہ اللہ
الباطن کا مفہوم ذکر کرتے ہیں۔ الباطن کے وہ دو مفہوم ذکر کر رہے ہیں۔ الباطن سبحانہ یدل علی اطلاعہ علی السرائر والضمائر والخبایا ودقائق الاشیاء کما یدل علی کمال قربہ ودنوبہ، یعنی پوشیدہ امور کو جاننے والا، باریک سے باریک امور کی خبر رکھنے والا، یہ ایک معنی ہوا۔ دوسرا معنی ہے کہ بہت زیادہ نزدیک اور قربت کے معنی بھی اس کے اندر ہیں۔ تو الباطن کے اندر پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا اور ہر چیز سے قریب، بلکہ ہر چیز کی اس کی اپنی ذات سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قریب ہے۔ تو یہ دوسرا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ پہلا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ باریک سے باریک چیز کو جاننے والا ہے اور ہر چیز سے قریب ہے۔ اس کا ایک دوسرا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوشیدہ ہے۔ الباطن کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، لہٰذا کوئی بھی آنکھ اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، اے اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، کہ تم مجھے ہرگز دیکھ نہیں سکتے۔ تو اس طریقہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مخلوق سے پوشیدہ ہے۔ دنیا میں اس کی ذات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی دیکھنے کی سکت نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، کہ تو پوشیدہ ہے، تو باطن ہے، اور تجھ سے زیادہ پوشیدہ چیز کو جاننے والا کوئی نہیں، یا تو کہیے کہ تجھ سے پرے کوئی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، ایک تو ذات کے اعتبار سے بھی، دوسری یہ کہ عقل کے اعتبار سے کوئی بھی انسان اپنے عقل و حواس سے اللہ کی صفات کا ادراک نہیں کر سکتا، اللہ کی صفات کو، کیفیت کو معلوم نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات اور اس کی کیفیت کو معلوم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بہت ہی عظیم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں سے بندے کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق اس کی کیفیات کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کیفیات کا علم، اس کی صفات کی کیفیت کا علم کوئی نہیں جانتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا، اور فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم کے اعتبار سے مکمل طور پر احاطہ نہیں کر سکتے، نہ اس کی ذات کے بارے میں، نہ اس کی صفات کے کیفیت کے بارے میں احاطہ کرنا اور اس کو جاننا مکمل طور پر، یا اس کی حقیقت کو جاننا، اس کی کیفیت کو جاننا، یہ بندوں کے لیے ناممکن ہے۔ تو اس طریقہ سے اس نام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے کہ وہ جو ہے بندے اس کے صفات اور اس کے ذات کی حقیقت اور کیفیت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ دونوں نام الظاہر الباطن، ان ناموں کے معنی اور مفہوم پر غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے آثار اور نتائج اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ اور نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ الباطن ہے، پوشیدہ ہے، لیکن وہ اپنے پوشیدہ ہونے کے باوجود بھی اپنی نشانیوں کے ذریعے سے، اپنی توحید کی نشانیوں کے ذریعے سے بالکل جو ہے واضح ہے، بالکل ظاہر ہے، اس لیے کہ اس کی توحید کی نشانیاں، اس کے وجود کی نشانیاں ذرے ذرے کے اندر موجود ہیں۔ تو وہ ظاہر کو بھی جاننے والا ہے اور باطن کو بھی جاننے والا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ، یحییٰ یعنی فرا ایک مشہور عربی جاننے والے
آدمی ہیں، عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ هو الظاہر علی کل شیء علما والباطن علی کل شیء علما، وہ علم کے لحاظ سے ہر چیز پر ظاہر ہے اور علم کے لحاظ سے ہر چیز پر باطن ہے۔ علم کے لحاظ سے ہر چیز پر ظاہر ہے یعنی اس کی نشانیاں ہر چیز کے اندر جو موجود ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کو پہچاننا بالکل واضح اور آشکارا ہے۔ اور علم کے لحاظ سے ہر چیز پر باطن ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز سے متعلق ہے، چاہے وہ چیز کتنی بھی پوشیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ جو چیزیں چاہے وہ کتنی بھی پوشیدہ ہوں، کتنی بھی چھپی ہوئی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ دونوں نام الظاہر الباطن بظاہر اس کا معنی اپوزٹ ہے کہ الظاہر کے معنی ظاہر کے ہیں، بلندی کے ہیں، واضح ہونے کے ہیں، اور باطن کے معنی پوشیدہ کے ہیں، چھپے ہوئے رہنے کے ہیں، ڈھکنے کے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے، بلند ہے، وہ بلندیوں میں ہونے کے باوجود بھی وہ بندوں سے قریب ہے، بندوں کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے۔ وہ بندوں سے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ بلندیوں میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ جو صفات ثابت کیے گئے ہیں، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ کی صفات بندوں کی جیسی نہیں ہیں۔ انسان اگر جو ہے بلندی سے اتر کر کے نیچے پر آتا ہے تو پھر جو ہے انسان نیچے ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اس کے اوپر ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیوں پر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رات کے آخری حصے میں رات کے آخری حصے میں آخری آسمان پر نازل ہوتا ہے۔ لیکن نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دیگر آسمان نعوذ باللہ اوپر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے نیچے ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے بلند ہے، وہ کیسے آخری آسمان پر نازل ہوتا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ اسی کا نام ایمان ہے کہ ہم ایسے ہی تسلیم کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل ہونے کے باوجود کوئی چیز اس کے اوپر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت الظاہر فلیس فوقک شیء، کہ تو ظاہر ہے، تو بلند ہے اور تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں کہ ظاہر اور باطن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلندیوں میں ہونے کے باوجود بھی وہ بندوں سے قریب ہے، پوشیدہ چیزوں سے جو ہے واقف ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے قریب ہونے کے باوجود بھی وہ جو ہے بلندیوں میں ہے۔ اس نام کا ایک چوتھا فائدہ یہ ہے کہ الظاہر اس لیے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر ہے، اس لیے اپنے بندوں پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں عام کرتا ہے۔ اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بندوں کو عطا فرماتا ہے، بندوں کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اس نے تم پر اپنے ظاہری اور باطنی نعمتیں اڑیل دیا ہے۔ اور اس نام کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ظاہر کو جانتا ہے وہاں پوشیدہ سے پوشیدہ اور باطن سے باطن گناہوں کو بھی جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم چھوڑ دو ظاہری اور باطنی گناہوں کو۔ اس نام کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ان دونوں ناموں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ظاہر اور باطن کو اچھی طرح جانتا ہے، لہٰذا بندوں کو چاہیے کہ اپنی نیتوں کی اصلاح کرے، اس لیے کہ نیتیں جو بندوں کے دلوں میں چھپے ہیں، یہ چھپی ہوئی نیتوں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ وہ نام وہی باطن ہے۔ اس کا نام جب الباطن ہے تو وہ نیتوں کو اچھی طریقہ سے جانتا ہے۔ تو بندوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے اور اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا چاہیے۔
اور ریاکاری، دکھاوا اور دنیاوی غرض و غایت، اس قسم کی چیزیں اپنی نیتوں کے اندر شامل نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بالکل پاک کرتے ہوئے صرف اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ظاہر اور باطن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ نام وسوسوں کو دور کرنے میں ان کا بہت اہم رول ہے، ان کا بہت اہم اثر ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات گزری کہ ابو جمیل سماک بن ولید ایک تابعی ہیں، انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے دل میں جو وسوسے اور جو کھٹک پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بسا اوقات انہیں دین کے بارے میں شک ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں برے برے خیالات آتے ہیں، تو اس بات کی طرف انہوں نے اشارتاً کہا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور انہوں نے فرمایا کہ تم اس آیت کو پڑھو، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، تو تمہارے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ تو ان آیتوں پر غور کرنے سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وسوسے جو دل کی کیفیت ہے، تو اتنی باریک کیفیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ الباطن ہے وہی اس پوشیدہ چیز کو جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور ان ناموں سے بات میں معلوم ہوتی ہے کہ بندہ ہر لحاظ سے عاجز اور کمزور ہے، اس لیے کہ ہر چیز سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کے بعد اللہ تعالیٰ ہے۔ ہر جگہ میں، چاہے اونچی جگہ ہو، جب پوشیدہ سے پوشیدہ جگہ ہو، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندے کو ان ناموں کے پیش نظر اپنے آپ کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرنا چاہیے، اور اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ہر چیز کو جانتا ہے، اور وہ ہم سے ہر لحاظ سے بلند ہے، اور وہ ہم سے ہر لحاظ سے قریب بھی ہے۔ اسی بات کا اعتراف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کے وقت ایک دعا یہ بھی سکھائی کہ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنا الدین واغننا من الفقر۔ تو اس طریقہ سے یہ چاروں نام جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے چار قسم کے علم کا ذکر ہے کہ زمانوں کے لحاظ سے بھی، چاہے وہ پہلے کے زمانے ہوں یا موجودہ اور بعد کے زمانے ہوں، یا پھر جو جگہ کے اعتبار سے، چاہے وہ جو کھلی جگہیں ہوں، اونچی جگہیں ہوں، یا جو ہے نیچی جگہیں ہوں، یا جو پوشیدہ جگہیں ہوں، ان تمام جگہوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اوپر کے لحاظ سے، نیچے کے لحاظ سے، جگہوں کے لحاظ سے، زمانے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو جب ہر طرح سے گھیرے ہوئے ہے، تو ان ناموں کا واسطہ دے کر کے بندہ اپنے ساری مصیبتوں میں اس سے مدد طلب کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جو صبح شام ہم جو اس کو پڑھتے ہیں، جس کے اندر اس بات کا جو تذکرہ ہے کہ اللہم واحفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، کہ اللہ تو مجھے میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میرے دائیں سے، میرے بائیں سے، میرے اوپر سے اور میرے نیچے سے، ہر لحاظ سے تو میری حفاظت فرما۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بندے کو کوئی پناہ دینے والا نہیں، کوئی مصیبت سے بچانے والا نہیں۔ اسی لیے سوتے وقت کی جو ایک دعا یہ بھی ہے کہ جس کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، میں اپنے آپ کو مکمل طور پر تیرے حوالے کر دیا ہے۔ اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک، یعنی تیرے شوق میں اور تجھ سے ڈرتے ہوئے مکمل طور پر میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے، تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، اس لیے کہ لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، تیرے علاوہ مجھے نجات پانے کی کوئی جگہ نہیں، تیرے علاوہ مجھے حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، جو ان ناموں کا تقاضا، ان چاروں ناموں کا تقاضا ہے۔ اور یہی مفہوم
لا حول ولا قوت الا باللہ کے اندر ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم کے اندر ہے کہ ہر لحاظ سے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اور اس لیے کہ وہ ہر لحاظ سے بندے کو جانتا ہے، اور پھر جو ہے اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، اور اس کو جو ہے ہر مصیبت میں نجات دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کے ناموں کو ویسے ہی جاننے اور ویسے ہی اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے جیسا اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔